حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میری تو ہستی کیا ہے میرے مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت محتشم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بھی دینی درس گاہیں لوگوں کے لیے بہت بڑی ایک سکون کی جگہیں ہیں، اور پھر روحانیت کے نور سے جو ادارے مالا مال ہوتے ہیں، وہ کسی نے کہا تھا کہ دماغوں سے آؤ دلوں کی طرف، بڑھاؤ قدم منزلوں کی طرف، فقیروں کی صحبت بڑی چیز ہے، کبھی آؤ ان محفلوں کی طرف۔ تو دماغوں سے دلوں تک کا سفر کرنا یہ میری اور آپ کی ضرورت ہے، کیونکہ دل کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ تو اگر دل آپ کا کام کرنا چھوڑ جائے تو پھر زندگی قائم نہیں رہ پاتی۔ تو دل کی زندگی ہی زندگی ہے۔ اقبال نے کہا تھا، دل زندہ کہیں تو مر نہ جائے، دل زندہ کہیں تو مر نہ جائے، زندگی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ تو جس میں یہ جو گوشت کا ٹکڑا رکھا گیا ہے، اس کی اصلاح ہو تو اگر یہ قلب صنوبری جس کو کہتے ہیں، یہ جو مادی وجود ہے، اگر یہ ٹھیک ہے تو پورا جسم صحیح ہے، اور اگر یہ بگڑ گیا تو جسم سلامت نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح جو قلب حقیقی ہے، جس کی آماجگاہ یہ قلب انسانی ہے، تو یہ صحیح ہو گیا تو پورا جسم صحیح ہو گیا، اور اگر یہ خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہو گیا، کیونکہ ہم سب دل کے تابع ہیں۔ تو میرے پاؤں ادھر جاتے ہیں جدھر میرا دل چاہتا ہے، میرے ہاتھ ادھر اٹھتے ہیں جدھر میرا دل چاہتا ہے، میری آنکھ ادھر دیکھتی ہے جدھر میرا دل چاہتا ہے، میری زبان وہ بولتی ہے جو میرا دل چاہتا ہے۔ تو پورے اعضائے بدنیہ دل کے تابع ہیں، اور اگر دل رب کے تابع ہو جائے، محبوب حجازی کے تابع ہو جائے، تو پھر وہ جو چاہیں گے وہ دل چاہے گا، جو دل چاہے گا تو پھر بتائیے اس ہاتھ سے گناہ کیسے ہوگا، پھر زبان سے غیبت کیسے نکلے گی، پھر سوچوں میں آوارگی کیسے آئے گی، قدم اٹھ کے گناہ کے راستے پہ کیسے چلیں گے، پھر نظر بدکاری کیسے کرے گی، خیال کیسے بہکیں گے، سوچے کیسے آوارہ ہوں گی۔ اس لیے بدن کی اصلاح دل پہ ہے، اور ہماری پوری زندگی کا مدار دل ہے۔ آقا کریم نے دل کی طرف اشارہ کر کے کہا، التقویٰ ہا ہونا، اور اشارہ حضور نے دل، تقویٰ بھی یہاں ہے، پوری کائنات یہاں بستی ہے۔ صوفیان اس کو کائنات صغیر کا ہے، یہ چھوٹا جہان ہے،
کائنات کو سمیٹے تو دل بنتا ہے، دل کو پھیلائیں تو کائنات بنتی ہے۔ وچے بیڑے وچے چھیڑے وچے ونج مہانے ہوں، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگوں تانے ہوں۔ سب کچھ اس دل میں ہے۔ اقبال نے کہا تھا خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے۔ اتنا بڑا جہان ایک چھوٹے سے دل میں کیسے آ گیا؟ تو دوسرے شعر میں اس تفصیل کو سامنے رکھتے ہوئے کہا خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے۔ یہ پوری آنکھ روشن نہیں ہے، آنکھ میں ایک سیاہ دائرہ ہے، وہ بھی سیاہ روشن نہیں ہے۔ سیاہ دائروں میں 2 نقطے ہیں، ان میں روشنی ہے، اور ان مہین سے نقطوں میں اتنی روشنی ہے کہ نظر اٹھائیں تو آسمان دکھائی دیتا ہے، اتنا بڑا۔ تو جس طرح آنکھ کے چھوٹے سے 2 نقطوں میں آسمان سما جاتا ہے، کہا دل میں 2 جہان سما جاتا ہے۔ وچے بیڑے وچے چھیڑے وچے ونج مہانے ہوں، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگوں تانے۔ یہ سب کچھ دل کے اندر رکھا ہے، اس لیے اس کی اصلاح ہر چیز کی اصلاح ہے۔ ملا رومی علیہ رحمہ، جن کو اقبال نے بھی اپنا مرشد مانا، وہ بولے دل بدست آور کے حج اکبرس، از ہزاراں کعبہ یک دل بہترس، کعبہ بن گاہے خلیل اطہرس، دل گزر گاہے جلیل اکبرس۔ دل کو قابو میں لے آ، یہی حج اکبر ہے۔ تو اس دل کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے۔ اب دل کیسے صحیح ہوگا؟ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے۔ ہر شے کو زنگ لگتا ہے، اور اس زنگ کو دور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ کپڑے میلے ہو جائیں تو صابن سے صاف کیے جاتے ہیں، لوہا میلا ہو جائے تو ریگ مال سے صاف کیا جاتا ہے۔ ہر شے کا زنگ کسی نہ کسی چیز سے دور کیا جاتا ہے۔ لکل شین ثقالہ، ہر شے کا زنگ دور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہے۔ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ، اور فرمایا دل میلے ہو جائیں تو اللہ کا ذکر کرو، دل مصفہ ہوں گے، دل مزکہ ہوں گے۔ اکبر الہٰبادی نے کیا کہا تھا کہ کیا بتائیں احباب کیا کارنمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ کیا یہی زندگی ہے؟ یہ تو پھر ختم ہو گئی، مختصر زندگی سمٹ گئی، کہانی ختم ہو گئی۔ اصل زندگی وہ ہے۔ تو جب خندق کھودتے صحابہ کو حضور نے دیکھا، ان پر پیار آیا، تو دعا دیتے ہوئے یہی کہا اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، یہ کتنا تیرے دین کے لیے کام کر، اللہ ان میرے مہاجروں کو بھی بخش دے، میرے انصار کو بھی بخش دے۔ تو پیار آیا تو آخرت مانگی، اصل زندگی آخرت کی زندگی۔ یہ بہت متاع الغرور کہا گیا ہے نا، دھوکے کا سودا کہا گیا ہے۔ یہ اگر آخرت کے لیے گزرے تو خیر ہے، لیکن اگر یہ زندگی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، کہا تم اس دنیا کی زندگی کے پیچھے بھاگتے رہتے ہو سویر سے لے کر شام تک، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے۔ تو سرخرو وہ ہوا جس نے اپنی آخرت سنوار لی۔ تو کامیاب اور کامران ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی آخرت کے لیے سودا کیا۔ یہ تو زندگی کٹ رہی ہے، لمحہ لمحہ کٹ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں میں نے فقیروں سے 2 باتیں بڑے پتے کی سمجھی ہیں، کیونکہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں ان کی زندگیاں انوکھی اور نرالی ہوتی ہیں۔ حضرت احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام احمد بن حنبل، یہ حضرت بشر حافی کے پیچھے دوڑتے تھے۔ تو کسی شاگرد نے کہا آپ اتنے بڑے فقیہ ہوں اور ایک ناخواندہ کے پیچھے آپ کیا تلاش کرتے ہیں؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل بولے کہ احمد بن حنبل جس رب کو مانتا ہے بشر حافی اس رب کو جانتا بھی، میں اس کی تلاش میں اس کے پیچھے جاتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں امام شافعی کے فقیروں سے 2 باتیں میں نے بڑی اہم سمجھی ہیں۔ ایک تو یہ الوقت سیف قاطع، وقت کاٹ دینے والی تلوار ہے۔ اگر تم وقت کو کاٹو گے تو وقت پہ حاوی ہو جاؤ گے، لیکن اگر وقت تمہیں کاٹے گا تو پھر تمہیں توڑ کے رکھ دے گا۔ اور دوسری جو بات میں نے سیکھی ہے کہ اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں مصروف کر دو، ورنہ شیطان اور نفس تمہیں برائی میں مصروف کر دے گا۔ اپنے آپ کو لگا لو کسی خیر کے راستے پہ۔ تو اس لیے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں۔ تو زندگی اہل اللہ کی صحبت میں نصیب ہوتی ہے۔ اللہ اس ادارے کو قیامت تک آباد رکھے اور اس کو اپنی خاص امان، پناہ اور حفاظتوں کے حصار میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔